نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، آپ کی امت کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو آپ کو امت دی ہے، بے شک کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ نے امت مصطفیٰ کو بہترین امت کا اعزاز عطا فرمایا، اور ایک مقام پہ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تو لہذا بہترین کی سب سے بنیادی ڈگری جن لوگوں کو ملی بہترین امت کی، خیر امت کے خیر افراد کی، وہ جماعت صحابہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اولین آپ کے غلام جنہوں نے آپ کی صحبت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے، آپ کے دست مبارک پہ بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ زمانہ پایا کہ جس کے لیے احادیث گواہ ہے کہ جیسے آپ کی امت بہترین امت کا اصل اعزاز انہی کے نام جاتا ہے، اسی طرح خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ وہ میرے سرکار کا زمانہ ہے۔ تو وہ کتنے اعلیٰ لوگ ہوں گے، وہ کتنے با کمال لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے اس خیر القرون میں سب سے بہترین زمانے میں سانس لینے کے مواقع۔ ہاں ایک بات ان کی سمجھ بھی آتی، ایک ہوتا ہے عشق، ایک ہوتا ہے عقل۔ جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں پیار ہوتا ہے، وہاں واقعہ عشق کا ہی مظاہرہ کیا جاتا ہے، مظاہرہ وہاں پہ ہوتا ہی عشق کا ہے، چاہے عشق الہی ہو چاہے عشق مصطفیٰ ہو، وہاں مظاہرہ ہی عشق کا ہوتا ہے، وہاں گویا جو عقل ہے اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات بتاؤں، جب سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام آتش نمرود میں ڈالے جا رہے تھے، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آپ کی بارگاہ میں جلیل القدر فرشتے حضرت جبریل آ گئے، کہنے لگے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ اب اگر عقل کا استعمال کیا جاتا تو آپ یہی کہتے واقعہ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا ہے، اور کیا میں آپشن اویل کروں گا، ان کو کہہ دوں میری مدد کر، مجھے یہاں سے بچا، آگ کو بجھا دے یا آگ کو اڑا کر ان کے محلات کو خاکستر کر دے۔ عقل کا اگر استعمال کیا جاتا تو سب سے بڑی بات تھی اللہ کا نمائندہ آ گیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ایک پیارا ایک فرشتہ آ گیا، ایک سب سے عظیم فرشتہ آ گیا۔ اگر عقل کا استعمال کیا جاتا تو آپ یوں استعمال کرتے، کہتے ٹھیک ہے میری مدد کرو، ایسے ایسے کر دو، لیکن انہوں نے کہا مدد تو مجھے چاہیے مگر تیری نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے سوال پھر کر دو، اللہ بچا لے گا۔ انہوں نے کہا علمہ بحالی حسبی من سوالی، اے جبریل مجھے تو بتا، سوال اس سے کروں جو حالت کو جانتا ہے، میرے حال سے آگاہ ہے، میں کیسے اسے کہوں بچا، اسے پتہ نہیں ہے، میں اس سے کیوں سوال کروں جو میری حالت سے آگاہ ہے۔ گویا حضرت سیدنا خلیل عشق کے اس مقام پہ کھڑے تھے، عشق و محبت کے اس درجے پہ کھڑے تھے کہ اللہ سے مانگنا اگرچہ حکم خداوندی، لیکن اس وقت انہوں نے اللہ سے بھی نہیں مانگا، کہ دیکھ رہا ہے حالت میری، کرم فرما دے گا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لوے بام ابھی، عقل ابھی کہتی ہے یار جل جاؤ گے، عقل کہہ رہی تھی مدد مانگ لو، عقل کہہ رہی تھی یہ پنتھ استعمال کرو، یہ حربے استعمال کرو، عشق کہتا تھا نہیں، جب یار کے نام پہ جلنا ہے تو جل جاؤ، کیا بات ہوئی۔
کیا بات ہوئی؟ یہ تھا عشق۔ تو جتنے بھی اہل اللہ تھے رب کائنات جل جلالہ سے عشق کرنے والے تھے، تو انبیاء کرام تو عشق کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے، حضرت علی حجویری کشف المحجوب میں بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں نا ایک شخص تھا، کسی پہاڑی پہ عبادت کرتا تھا، کسی پہاڑ پہ نہ عبادت کرتا تھا، ساری زندگی عبادت میں گزار دی۔ ایک دن اللہ نے اپنے پیغمبر جناب روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، میرا ایک بندہ ہے فلاں مقام پہ عبادت میں رہتا ہے، میری یاد میں، اس کو جا کر کہہ دو تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ اب توجہ سے بات سنیں، عشق کی بات سنا رہا ہوں۔ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مامور تھے، اس مقام پہ پہنچے، جب دیکھا واقعہ ایک بڑا عابد ہے، بڑے لئے میں عبادت کر رہا ہے، بڑے ذوق میں عبادت میں کھڑا ہے، جو ہی اپنے معمولات سے فارغ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام منتظر تھے، ان کو ملنے کے لیے آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ رب کائنات کا فرستادہ بن کر، نمائندہ بن کر میں آیا ہوں اور تجھے بتانے آیا ہوں کہ تیری زندگی کی جملہ عبادات اللہ نے رد کر دی، کوئی قبول نہیں۔ تو اب ایک آدمی کو یہ پیغام مل رہا تھا، دوسری طرف اس شخص نے جب یہ پیغام سنا تو وہ تو وجد میں آ کر جھومنے لگ گیا، وہ تو عالم وجد میں آ کے ہاتھ بازو لہرانے لگا، وجد میں آ گیا، جھومنے لگا، جیسے خوشی اور مسرت میں آ گیا، وہ تو خوشی تک تڑپ اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑھے، پتہ نہیں تو نے بات نہیں سنی یا سمجھی نہیں، اور میں نے یہ پیغام دیا، اللہ تعالیٰ نے تیرا سب کچھ رد کر دیا، اور یہ جمنے کا مقام نہیں، یہ تو رونے کی جگہ ہے، یہ خوشی اور مسرت سے اپنے ہاتھ اور بازو لہرانے کا نام نہیں، وجد میں آنے کا نام نہیں، یہ تو افسوس کرنے کا نام ہے کہ تیرا سب کو رائے گاں چلا گیا۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس شخص نے جو جواب دیا، اس نے کہا حضور یہ پتہ نہیں میرا کچھ قبول ہوا کہ نہیں، لیکن یہ تو میں جان گیا کہ میرا اللہ کریم کی بارگاہ میں نام تو آ گیا ہے نا کہ وہ بھی میرا بندہ ہے، اس نے میرا نام تو لیا ہے، میری طرف آپ کو بھیجا ہے، حضور میرا کسی گنتی میں نام تو آ گیا ہے۔ رب کائنات نے اسی وقت پیغام بھیجا، میرے پیغمبر اس کو بتا دو، اس کا سب کچھ اللہ کو قبول ہو گیا، قبول ہو گیا۔ یہ ہے عشق۔ کیا خوب کسی نے، اقبال نے کہا تھا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل ہر بات کو پرکھتا ہے۔ ہاں ایک بڑی پیاری بات یہاں پہ بتا دوں، ایک لفظ تنقید ہے، تنقید کا لفظ ہم استعمال غلط کرتے ہیں، تنقید کا لفظ جو ہے عموماً استعمال اس کا غلط ہے، ہم اس کو عموماً جو استعمال، حالانکہ ایک بہت بڑا علم ہے تنقید، آپ کوئی بھی ادب، علم ادب کرنا چاہتے ہیں، اردو ادب پڑھنا چاہتے ہیں، انگلش ادب پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے تنقید۔ لہذا تنقید جو ہے یہ ہوتی ہے دلائل کے ساتھ، آپ اس جگہ پہ نقدہ سے، یہ لفظ ہے، یہ سنارا لوگ بیٹھے ہیں جس طرح یہ سونے کو پرکھتے ہیں نا جی، یہ تنقید ہے کہ پرکھنا، کسی چیز کو جانچنا، یہ ہے تنقید۔ تو میرے حاضرین، ایک ہے تنقید، اس کے لیے علم چاہیے۔ میں اگر فاضل بریلوی پہ تنقید کروں، میں اگر آج کے کسی سکالر پہ تنقید کروں، کم از کم میرا علم اس کے برابر تو ہونا چاہیے نا جی، زیادہ نہ ہو تو تب میں جا کر تنقید کروں۔ ہاں نکتہ چینی کے لیے جہالت کافی ہے، نکتہ چینی کرنی ہے تو تعلیم کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس میں آپ کے پاس کوئی ڈگری وگری کی ضرورت نہیں ہے، تنقید کے لیے علم لازمی ہے، ہاں نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ بندہ نکتہ چینی کرنا چاہے اس کے لیے کوئی آپ کو، ہمیں کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم نے تو نکتہ چینی کرنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے حاضرین یہاں پہ اب اس بندے کی محبت کا عالم دیکھیں۔ اقبال کہنے لگے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں،
عقل ہے تو وہ پرکھے گا، ہر ایک زاویے سے دیکھے گا، ہر ایک زاویے سے اس بات کو جانچے گا۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، لہذا اقبال نے نصیحت کی، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہی آپ جمعہ پہ آئے بیٹھے ہیں، کام چھوڑ دیا صرف 2 رکعت کے لیے، پہلی اذان آ گئی 12:30 بجے، 12:30 بجے سے لے کر جمعہ کی نماز تک کاروبار حرام ہو گیا کہ 2 رکعت کے لیے، ایک خطبے، چھوٹے سے خطبے کے لیے، جو خطبہ 10 منٹ میں بھی آ سکتا ہے، نماز 10 منٹ 20 منٹ کے لیے پورا اتنا بڑا سینیریو کاروبار حرام ہو گیا۔ عقل کہتی ہے یار یہ کیا ہو گیا، عقل کہتی ہے یہ کیا ہے کہ لوگ ایک گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، یہ عقل تنقید کرتی ہے یار کوئی عبادت کسی پلاٹ میں بیٹھنے کا نام ہے۔ لہذا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ وہ محبت عشق کے اس درجے پہ تھے کہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ اس نے کہا شکر ہے میرا کسی گنتی میں نام تو آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافر لوگ کہنے لگے کہ ھذا ابن ابی قحافہ المجنون، یہ وہ شخص ہے جو عثمان ابو قحافہ کا فرزند ہے لیکن المجنون، یہ مجنون ہے، یہ مجنون ہے، اپنے نبی کی محبت میں عشق کے اس درجے پہ فائز ہے، اس کو آپ جتنی دانائی اور عقل کی باتیں سنائے نہیں سمجھ آئے۔ یہاں چلو ایک بات سنائی دوں، حضرت صدیق اکبر تھے اپنے گھر میں، مسجد نبوی شریف میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بنی تھی، آپ واقعہ سنا رہے تھے اپنے معراج کا کہ میں یوں مسجد اقصی شریف پہنچا، یوں بیت المقدس شریف میں حاضر ہوا، اس انداز سے میں وہاں پہنچا۔ یہ ساری باتیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائیں۔ اب عقل والوں نے کیا کیا اور عشق والے نے کیا کیا؟ عقل والے کہنے لگے 1 مہینے کا جانے کا سفر، 1 مہینے کا کم از کم آنے کا سفر، 2 مہینے لگتے ہیں، 1 رات میں آ گئے۔ نہیں، کیوں تنقید کون کر رہے ہیں؟ جو پتہ ہے جن کو سفر کا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا تنقید اور ہے، نکتہ چینی اور ہے۔ تنقید وہ لوگ کر رہے تھے جو جانتے تھے سفر کو اتنا ٹائم لگتا ہے، آنے کا، جانے کا، ریسٹ کا، سارا ایک لمبا چوڑا سفر ہے، تو لہذا عقل والے لوگ صاحبان عقل وہ کرنے لگے، انہوں نے کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ کتنے لوگ نیو مسلم اسی عقل کی بنا پہ اسلام چھوڑ بیٹھے کہ نہیں عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ ان میں سے ایک شخص دوڑا یا چند لوگ بھاگے، کہا بڑا سنہری موقع ہے صدیق اکبر کو یہاں پہ اپنے داؤ میں لانے کا، ان کو جا کر بتا دو۔ یہ تھے عقل والے۔ اب بات چلی عشق والے کے پاس، وہ مجمع میں موجود بھی نہیں، مجمع میں موجود بھی نہیں، لوگ آئے اور وہ بھی جو نیو مسلم بھی نہیں ہے، یا کافر ہیں یا کوئی مرتد ہے، وہ آئے، حضرت صدیق اکبر کے دروازے کو دستک دی اور آ کر کہنے لگے صدیق اکبر آپ کو ایک بات سنائیں۔ جی سناؤ۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کیا کوئی شخص 1 رات میں مکۃ المکرمہ مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس شریف جائے اور راتوں رات واپس آ جائے، کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آ جا سکتا ہے کوئی بندہ؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ان کو اور آسانی ہو گئی، انہوں نے کہا اب سمجھانا اور آسان ہو گیا کہ یار اب تو پھنس سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہی نہیں نا ممکن؟ جی ہاں نہیں ممکن۔ یہ کیسے ممکن اتنا جلدی کوئی کر سکے؟ انہوں نے کہا پھر یہی بات تیرے نبی نے کی ہے۔ اب جو ہی تاجدار کائنات کی بات آئی، عشق پہ فتویٰ دیا، عقل کو پیچھے کر دیا، عقل کو بیک پہ لے آئے، عشق کے مطابق فتویٰ دیا۔ انہوں نے فرمایا اگر تو کہا نا میرے مصطفیٰ نے تو سرکار نے خوب سچ کہا ہے اور بجا فرمایا ہے میرے مصطفیٰ۔ اب لوگ بڑے تعجب میں، یہ ساری مستدرک کی حدیث کا ترجمہ ہے جو سنا رہا ہوں، امام حاکم بیان کرتے ہیں۔
لہذا لوگ تعجب میں آ گئے. انہوں نے کہا یہ عجیب بات تو کرتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا تم نہیں عجیب بات کرتے، میں تو اس سے پرے کی باتوں پہ ایمان رکھتا ہوں. اور تم تو زمینی باتیں کرتے ہو. یہاں سے زمین پہ جانا ہے، مسجد اقصی چلا جانا ہے، وہاں سے آنا ہے، واپس حرم میں لوٹ آنا ہے، یہ تو زمین کی بات ہے. اور میں تو وہ بھی مانتا ہوں جب میرا نبی فرماتا ہے عرش سے یہ بات آئی، اللہ کریم کی بارگاہ سے یہ حکم آیا، مالک کائنات کی بارگاہ سے یہ حکم آیا، میں تو اور پرے کی بات مانتا ہوں اور تم اس بات پہ تعجب میں آ گئے. یہ ہے عشق. عقل کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا کلام؟ عشق کہتا ہے میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تو اب کلام ہے ہی اللہ کا یہی. لہذا اس لیے کہا حضرت اقبال نے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا ایک آیت طیبہ سورہ البقرہ کی 13 نمبر آیت کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے، آ جاؤ تم بھی کلمہ پڑھ لو، آمنو کما آمن الناس، جیسے یار یہ لوگ کثیر تعداد میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ کی غلامی میں آ گئے ہیں، تو قالو یہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان ایسا لے آئیں کما آمن السفہاء، جیسا یہ بے وقوف ایمان لائے؟ ہم ایسا نہیں لاتے، ہم ایسا نہیں ایمان لا سکتے. تو ظاہر پہ فتویٰ دینے والے لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان محبین عشاق صحابہ پہ یہ فتویٰ لگا رہے تھے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ تو عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب ان کی جناب علی سائیکی ہے، عجیب ان کے اعمال ہیں. اب ایک بات پہ آج کی نشست تمام کرتا ہوں، یہ سنانے والی تو بات تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن چلو آج اس کو نہیں چھیڑتا، ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا. یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہی درس دیتے ہیں کہ تاجدار کائنات کی جب بات آئے نا، اب عقل کو کہو صاحب تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائے. عقل کو کہو، جنہوں نے عقل کا استعمال کیا ٹھوکر کھائی. کتنے لوگوں نے کہا نبی پاک کا نماز میں خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی. یہ عقل ہے، یہ عقل کی بات ہے کہ عبادت اللہ کی ہو، نبی کا خیال آ جائے، اللہ کے بندے کا، اور تعظیم کے ساتھ. عقل کی جب بھی بات آئی تو ٹھوکر لگی، لیکن جب عشق کی بات آئی، صحابہ کرام حالت نماز میں ہوتے تھے. حضرت خباب سے کسی نے پوچھا سرکار جہری رکعت نماز میں تو اونچی قرات کرتے ہیں، سنائی دیتا ہے، سری میں بھی پڑھتے ہیں ظہر و عصر میں؟ فرمایا جی. فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا باضطراب لحیتہ، صحیح بخاری کی حدیث، سرکار کی داڑھی مبارک کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، وہ حرکت میں ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے سرکار نماز میں. اب نماز پیچھے بندہ پڑھ رہا ہو، اس کی نگاہ کس پہ ہوتی ہے؟ اس کی نگاہ تو ہوتی ہے سجدہ گاہ پہ. عقل کہتی ہے ہم جیسے کوئی امام آج کل جو بیچارے ہیں ان کے پیچھے پڑھنی ہے تو یوں ہی پڑھو، لیکن اگر امام کائنات کسی کو امام ملے نا، اب توجہ ادھر ادھر نہیں، اب توجہ ہو میرے مصطفیٰ کی طرف. جس طرح آپ یہ بات اس کے ساتھ ضرور میرے ساتھ تائید کریں گے کہ جب حرم کعبہ میں کوئی چلا جاتا ہے اس کی نگاہ پھر کہاں ہوتی ہے؟ یار جس کے سامنے اللہ کا گھر کھڑا ہو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، کعبہ کو دیکھ رہا ہوتا. اور جس کے سامنے خود اللہ کریم جل جلالہ کا حسن مطلق کائنات پہ محبوب خدا کی صورت میں موجود ہو، وہاں ادھر ادھر دیکھے گا. یہ موضوع ہمارا آج اس کا آغاز کر رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے. انشاءاللہ یہ آگے چلے گا، اور 22 تاریخ کو یوم صدیق اکبر کے حوالے سے